چلیا تے سدرا تے جا کے گل مک گئی. کوئی فلک تے رہ یار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. آگے معراج کا موسم آ رہا ہے, شاید آج کل چاند چڑھ گیا, آج شاید چڑھ دے معراج کا چاند. شکر ہے کہ چلو معراج کی ابتدائی شعر سے ہو گئی, آج نہیں تو کل تو چڑھ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس شعر کو یاد رکھیں. کوئی فلک تے رہ یار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی, ایک سونے چہرے والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. پھر کہاں تک گیا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی کو ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان حیرت میں سر جھکائے, عجیب چکر میں دائرے تھے. کہاں تک گئے جہاں کسی کا گمان بھی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا کمال ہی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس کے سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح, چاٹیوں کی طرح, اور ان کے اندر مکھن جس طرح بھرا ہوا تھا اس طرح کا گودا. وعن انس, حضرت انس سے روایت ہے. اچھا صحابہ پوچھتے گئے, حضور بتاتے گئے. چھڑا تھا تذکرہ جنت کا, تو صحابہ پوچھتے رہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ سے پوچھا گیا, حضور سے پوچھا گیا, مل کوثر, حضور یہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطینک الکوثر جو کہا گیا, یہ کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال ذاک نہر اعطانیہ اللہ یعنی فی الجنہ. فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی, مجھے عطا کر دی. اشد بیاضا من اللبن, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ, اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. واہ واہ, جب چلو بھریں گے لطف ہی آ جائے گا. اتنا میٹھا, اتنا ٹھنڈا اور اتنا سفید گوڑا, اللہ خالص دودھ. 4 نہریں ہیں جنت میں, 4 نہریں ہیں. کوثر, تسنیم, سلسبیل, مائے معین. کوثر حضور میں اللہ نے مجھے دے دی. یہ کوثر کی حضور شان بیان کر رہے ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں, پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تو کہا احلا من العسل فیہ تیر, اللہ تیرے منہ میں کوثر کا پانی ڈال دے. اور جنہوں نے نعرے کا جواب دیا, اللہ ان کے منہ میں بھی مائے معین, سلسبیل اور تسنیم کا پانی ڈال دے. اللہ خیر کرے سب کی, اور انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے تو جنت عطا کرے انشاءاللہ. بڑی امید ہے, مایوس نہیں ہے انشاءاللہ. گناہگار تو بڑے ہیں, گناہگارم و لیکن خوش نصیب. اس نے کہا ہوں تو گناہگار لیکن ہوں خوش نصیب اس لیے کہ میرے دامن, میرے ہاتھ میں دامن تو محبوب آپ کا ہی ہے نا. تو لج پال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. اس لیے ہمیں امید ہے کہ ضرور اللہ خاص کرم فرمائے گا, اور ہم حضور کی قربت میں انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچیں گے. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے جس سے وہ جام سے کٹورے بھر بھر کے پیئیں گے. اللہ. اور یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ اب 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس, آگے تو میں پی نہیں سکتا, لیکن وہاں کوئی مسئلہ ہوگا جتنا مرضی پیتے.
کبھی نہر پہ بیٹھ کے پیو، کبھی گھر بھی لے آؤ، کبھی پھل کھاؤ جنت کے۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے موقع دیا تو جنت میں چلے گئے تو اکٹھے کر لیں گے سب کو۔ آج کل تو لنگر کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لنگر اتنا زیادہ کہاں سے پکائیں، وہ ادھر سے نہر کے کنارے پہ درس قرآن کر لیا کریں انشاءاللہ، حوض کوثر کے کنارے پیتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ یہ مجلس یاد آئے گی، اللہ نے اگر نصیب کیا، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے، امید رکھے انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے کو۔ تیرن فیہ تیرن آناکها کآناک الجزر، حضور نے فرمایا حضرت انس سے، کہا وہ جو جنت ہے نا، جنت اس میں وہ کوثر کی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں ان میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور مرغابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک جانور ہوگا، اس میں بھی مرغابیاں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ سنو حضور، کآناک الجزر، جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح ہوں گی، شکل بڑی خوبصورت، اور اس طرح کی شتر مرغ ہوں گے۔ اچھا، قال یا رسول اللہ، قال عمران، حضرت عمران نے کہا، ہذہ لنائمۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکلتھا انعم منھا، عرض کی حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت عمران نے کہا، وہ بھی پاس ہی بیٹھے تھے، کہا کہ حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا جب اس نہر کے اندر وہ جانور چل رہے ہوں گے، اونٹ کی گردن جتنے جانور اس طرح چل رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مزہ تو آئے گا لیکن جب کھاؤ گے تو اور ہی آئے گا، یعنی وہ جو جانور ہے وہ شکار بھی کرو گے، اس کو بھونو گے بھی، اس کو کھاؤ گے بھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اکلتھا انعم منھا، فرمایا جب کھاؤ گے نا جانور پھر سمجھ آئے گی کہ یہ لطف کیا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ذرا تصور میں مجلس نبوی لاؤ نا، جب حضور بیان کر رہے ہوں گے اور صحابہ سن رہے ہوں گے اور یوں مکالمہ ہو رہا ہوگا، صحابہ پوچھ رہے ہوں گے، حضور بتا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر ایک اور روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے، وقت زیادہ ہو گیا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل۔ اچھا، عرب لوگ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی حضرت بریدہ نے کہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فیہا علی فرس من یاقوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنہ۔ کہ اللہ نے چاہا تو جنت میں گیا نا تو سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا تجھے ملے گا جس پر بیٹھ کے تو جنت میں اڑے گا بھی، صرف دوڑے گا نہیں، وہ فضا میں پرواز بھی کرے گا۔ ایسو شیتا الا فعلتا، جہاں تو چاہے گا تو فرمایا وہ تجھے وہاں لے بھی جائے گا۔ وَسَأَلَهُ رَجُلًا، اچھا ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گھوڑے کی بات کی تو مجلس میں سے ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من ابل، حضور جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ عرب اونٹ سے بڑا پیار کرتے تھے، اونٹ بھی ہوں گے؟ گھوڑے والے کی تو بات حضور نے بتا دی، اونٹ والے نے پوچھا اونٹ بھی ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سنو، قال فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، اللہ اکبر، فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، جو گھوڑے والے کو حضور نے کہا نا وہ اونٹ والے کو نہیں کہا، حضور نے وہی جواب اس کو نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ فقال ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، یکن لک فیہا مشتہت نفسک ولذت عینک، حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے وہاں جو ہے وہ اونٹ ہوگا، کہا اگر تو جنت میں گیا نا، اونٹ کیا جو بھی چاہے گا ہوگا، جو بھی۔ اگر خان صاحب کا پروگرام بنانا کہ پہرا دینا یہاں، تو وہاں فرمایا جائے گا چل ان محلوں کا تو پہرا بھی دے لے، پہرے کی بھی ڈیوٹی لگا ہی دی جائے گی، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ پورا فرمائے گا۔ اور اگر ان کا یہ جی چاہا کہ کوئی درس قرآن ہی ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں چٹے ہوں اور میں ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاؤں، تو پھر اللہ یہ آرزو بھی ان کی پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جنت میں گئے تو انشاءاللہ ہماری آرزو تو یہی ہونی ہے نا، ہماری تمنا تو یہی ہونی ہے۔ اس بات میں ایک اور روایت سن لیجئے، وعن ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا،
فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اچھا وہ دیہاتی حضور کے پاس آتے تھے نا، بڑے بے تکلف ہوتے تھے. جو شہری صحابی تھے وہ ہر وقت جو حضور کے پاس رہتے تھے آداب نبوت جانتے ہوتے تھے. جو دیہاتی آتے ہوتے تھے بس وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں سے بڑے معزوز ہوتے. صحابی فرماتے کبھی کبھی کوئی دیہاتی آتا نا تو حضور کو پکڑ کر نا یہاں کپڑے سے تو کھینچتا اور کھینچ کے پوچھتا، یہاں تک کہ حضور کا کندھا نظر آتا. ہمیں اس پہ غصہ تو بڑا آتا اس نے کیا کیا ہے، ساتھ خوش بھی ہوتے چلو حضور کا کندھا تو دیکھ لیا نا، حضور کے کندھے کی بغلوں کی زیارت تو کر ہی لی ہے. اس کے اس انداز سے، اس کے بھولے پن سے ہمارا بھی تو کام بن گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ عربی آیا، دیہاتی آیا. فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنہ خیل، میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں گیا، اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان، تو تجھے یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا دیا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، جس کے 2 فہملت علیہ، تو تجھے اپنے اوپر سوار کر لے گا. ثم طار بک حیث شئت، پھر جہاں تو چاہے گا تجھے اڑا کے وہ لے جائے گا. اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا. اب ایک اور روایت سن لیجیے، باقی انشاءاللہ اگلے درس قرآن کے موقع پہ. حضرت بریدہ ہی روایت کرتے ہیں. یہ روایت بڑی ٹھنڈ ڈالنے والی روایت ہے اور میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ روایت بیان کیا کرتے تھے اور بڑے خوبصورت نکتے بیان کیا کرتے تھے. اب وقت سمٹ گیا، اب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ. کس نے ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے. حضور نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ سنو. اہل الجنت 20 و 100 صف، حضور فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، بڑی لمبی، لاکھوں کروڑوں میلوں لمبی ہوں گی، لیکن ہوں گی 120. اچھا، 80 منہا من ھذہ الامہ، ان 120 صفوں میں جو 80 صفیں ہیں فرمایا وہ میری امت کے لیے ہوں. 80 صفیں میری امت کے لیے. وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی 40 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں، سب کی امتوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 40. اور حضور کی اکیلی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جو پوری امت کو مشرک بنا دینے لگے ہیں، مجھے بتائیں وہ بھر لیں گے 80 صفیں؟ جو قبروں پہ گیا وہ بھی مشرک، جس نے نبی کا وسیلہ مانگ لیا وہ بھی مشرک، جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ بھی مشرک. جو پوری امت کو 14 صدیوں سے لے کر کے ان کے شرک کے فتوے سے کوئی نہیں بچتا. سیدھی سادی بات ہے، سادہ سا استدلال میرے والد گرامی کیا کرتے تھے. کہتے تھے یہ پوری دنیا کو جو مشرک بنا رہے ہیں یہ بھر لیں گے 40، یہ 80 صفحے بھر لیں گے، ان سے تو ایک بھی پوری نہیں ہو سکتی، 2.5 تو ہیں. تو ان 80 صفوں کو کون بھرے گا؟ ان 80 صفوں کو حضور کے نوکر ہی بھریں گے نا، حضور کے غلام ہی بھریں گے. تو حضور نے فرمایا 120 صفیں کل ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں 1 لاکھ اور کئی ہزار نبیوں کی امتوں کی. اللہ اکبر. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اس لیے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا حضور کے صدقے سے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس جنت کا نقشہ حضور نے کھینچا ہے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ جس جہنم کا ذکر ہوا اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے کرم سے ممکن ہے اللہ اپنی رحمتیں دے. وآخر دعوانا
ان الحمد